السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عید قرباں قریب ہے، تو قربانی کرنے کے حوالے سے قربانی کے فضائل اور قربانی کے مسائل کا پتہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس پر قربانی لازم ہے اور کس پر لازم نہیں ہے۔ میں نے 3 آیات سورہ حج کی تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر قربانی کے کچھ مسائل اور فضائل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عبادت کا، قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا۔ اس کا مطلب جس طرح نماز ہے، جس طرح روزہ ہے، حضور کی امت میں پہلے سے تھی، اسی طرح حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کے اندر بھی قربانی بھی تھی، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، اور آج تک وہ جاری و ساری ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی امت کی قربانی اور دوسری امتوں کی قربانی میں بنیادی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے ہمارا ایک بہت بڑا پردہ رکھا ہے، اور وہ یہ کہ پہلی امتوں کی قربانیاں یہ تھی کہ قربانی کرتے، ان کا گوشت کھا سکتے نہیں تھے، ان کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے۔ قربانی کی، ذبح کیا اور اس کو ایک اونچے پہاڑ پر، اونچے چٹان پر رکھ دیا، اگر آگ لگ جاتی اس کو تو سمجھو قبول، اور اگر آگ نہ لگتی، کیڑے مکوڑے کھا لیتے، سمجھا قبول نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس امت پر 2 مہربانیاں کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ نہیں اٹھایا، کس کی قبول ہے نہیں ہے یہ قیامت کو پتہ چلے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس گوشت کو کیڑے مکوڑوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب نے حکم دیا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو اور خود بھی کھاؤ۔ یہ ابھی میں نے جو آیات پڑھی ہیں اسی حوالے سے ہیں، اس میں گوشت کھانے کا ذکر ہے، کس کس کو گوشت کھلانا چاہیے اس کا بھی ذکر ہے، اور قربانی کے احکام بیان کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے۔ تو فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو بس تم سب کو چاہیے کہ تم اسلموا، تم مسلمان بن جاؤ۔ اسلموا کا مطلب مسلمان، اور مسلمان کا مطلب اطاعت کرنے والا۔ اسلموا تسلیم کرنے والا، اللہ کی، اس کے رسول کی اور اسلاف امت کی جہاں بات آ جائے تو ایک سمجھدار بندے کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہاں پہ اپنا سر جھکا لے۔ بس بڑوں کی باتیں ہیں بڑے جانے بھائی، ہمیں نہیں پتہ، ان کی باتوں میں کوئی آگے سے چوں چرا نہ کرے، بس اس کو قبول کر لے، یہ ہے طریقے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کو کہ جو مخبتین ہیں۔ اب مخبتین کیا ہوتا ہے؟ یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے منسک، مناسک سے، جیسے مناسک حج، طریقہ کار، تو منسک اور مخبت یہ 2 لفظ ہیں۔ منسکہ وہ کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں، قربانی کی اہلیت رکھتے ہیں، اور مخبتین وہ کہ جو قربانی کی اہلیت نہیں رکھتے لیکن کسی سے مانگتے بھی نہیں، عاجزی کرنے والے، جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں سفید پوش۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل تھر تھرا جاتے ہیں، اللہ کا یاد کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے ان کے دل تھر تھرا جاتے ہیں۔ قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم،
اور وہ مصیبت پر صبر بھی کرتے ہیں، والمقیمی الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز بھی پڑھتے ہیں اور جب رب کے نام پر دینے کی باری آئے تو پھر وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں روکتے، اللہ کے راستے خوب خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ، اور ہم نے قربانی کے جانوروں کو، اللہ فرماتا ہے قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ، میں نے اپنی نشانیاں بنایا۔ قربانی کے جانور کو اللہ نے شعائر اللہ کہا، ومن یعظم شعائر اللہ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، فإنہا من تقوی القلوب، ایسے بندے کے دل میں حقیقت میں ایسے لوگوں کے دل میں تقوی ہے۔ یعنی اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، یہ ہے شعائر اللہ۔ کعبہ بھی شعائر اللہ ہے، صفا مروہ بھی شعائر اللہ ہے، لیکن جس جانور نے اللہ کے نام پر قربان ہونا ہے، قرآن کہتا ہے وہ بھی شعائر اللہ۔ والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تو تم اللہ کا ذکر کو، فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، تو جب اس کو قربان کرنے لگو اس وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، جانور کو ذبح کرتے ہوئے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب جانور زمین پر گر جائیں، قربانی ہو جائے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، اس میں سے پہلی امت کو کھانے کی اجازت ہے، اللہ نے قربانی کے جانور کو کھانے کی حکم رب نے دیا، حکم دیا، اجازت نہیں۔ ایک ہوتا ہے اجازت، ٹھیک ہے بھائی جائز ہے، نہیں، اللہ نے کہا کہ جب وہ جانور گر جائیں، فائزہ واجبت جنوبھا فاکلو، اللہ کہتا ہے تم سب کھاؤ، اور وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ، اور فرمایا محتاج، قناعت کرنے والے غریب لوگ ان کو بھی کھلاؤ، والمعتر، اور ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ جو کسی سے سوال نہیں کرتے، جو سوال نہیں کرتے۔ اور فرمایا کذالک سخرناہ لکم، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کنٹرول میں کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب یہ ایک مقام ہے۔ دوسری جگہ رب نے فرمایا اے میرے محبوب، قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری عبادت، میری قربانیاں، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا، اللہ تمہارے قربانی کے جانور کا خون نہیں دیتا، گوشت نہیں دیکھتا، لحومہا، نہ گوشت دیکھتا ہے، ولا دماؤہا، نہ ہی خون دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانور کا نہ خون چاہیے نہ ہی گوشت چاہیے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ایک چیز چاہیے بندے کی، وہ بندے کے دل کا خلوص ہے، بندے کے دل کا خلوص ہے۔ یعنی جب بندہ ذبح کر رہا ہوتا ہے اس وقت یہ سوچے یا اللہ جیسے میں نے تیرے حکم سے، پیسوں سے، محنت مشقت سے پیسہ کمایا اور پھر انہی پیسوں سے تیرے حکم سے جانور خریدا اور پھر تیرے حکم سے اس کو ذبح کیا، یا اللہ یہ سارا جو پروسیس ہے تیرے حکم سے ہے، جیسے میں یہ کام کر رہا ہوں اسی طرح اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو تیری مرضی پر ایسے قربان کروں گا جیسے جانور قربان کیا۔ قربانی کا بھی ایک فلسفہ ہے نا، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قربانی کا بھی ایک فلسفہ ہے کہ تم نے اپنی انا کو بھی ایسے مٹانا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو، گر تو کوئی مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ کو مٹا کے کوئی مقام پاتا ہے۔ تو قربانی بھی ایک فلسفہ ہے، سکھایا رہی ہے قربانی کے بندے تو نے اپنی ہر مرضی اللہ رسول کے نام پر ایسے قربان کر دی، ایسے قربان کرنی ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب پہلا کام آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کون سی؟ یہ عید کی نماز کا ذکر ہے یہاں پہ، 5 وقت کی نہیں، فرمایا فَصَلِّ، نماز پڑھو، رَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اس کے بعد
نہر کرنا ہے، نہر۔ اور حضور کے قربانی کے سارے سٹائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں بیان ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ نہر کیا، وہ بھی ذکر کیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری ذبح کی، اس کا بھی ذکر آیا، اور حضور علیہ السلام نے گائے بھی ذبح کروائی، اس کا بھی ذکر آیا۔ تو انشاءاللہ ابھی میں کچھ فضائل احادیث طیبہ سے میں عرض کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ قربانی اس جانور کی ہے جو موٹا تازہ بھی ہو، صحت مند بھی ہو، اور ذرا مہنگا بھی ہو، قیمتی ہو۔ مہنگے کا لفظ نہیں، حدیث میں قیمتی کا لفظ ہے، قیمتی ہو۔ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ ایسے جانور کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے۔ کیوں؟ فرمائے اس لیے یہ جانور میدان محشر میں تمہاری سواریاں بنیں گی، تمہارے لیے سواریاں بنیں گی۔ اور جن جانوروں کو سات بندوں نے قربان کیا مل کر، کیونکہ 7 حصے زیادہ سے زیادہ، کم بھی ہو سکتے لیکن زیادہ سے زیادہ 7 حصے، پر جس نے اپنے جانور کو اللہ کے نام پر قربان کیا، نبی علیہ السلام فرمایا قیامت کو اس کا وجود اتنا بڑا ہو جائے گا، وہ 7 کے 7 بندے، 1 ہو 2 ہو 3 ہو 5 ہو 7 ہوں، وہ سارے بندے اس پر سوار ہوں گے، اور یہ پل صراط پر بندے کی سواری بنے گی۔ اس لیے اچھا جانور خریدیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جانور اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ کوئی بندہ ابھی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں لگتا، پہلا قطرہ ابھی زمین پر ٹچ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ قربانی کرنے جس نے اللہ کے لیے کی، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیں گے، سارے گناہ معاف ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے قربانی کو بڑا پسند کیا، اور یہاں تک کہ شروع میں جب مدینہ منورہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، پہلے سال سے 10ویں سال تک 10 سال حضور نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ 10 سال میں کوئی سال ایسا نہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے قربانی ترک کی ہو، ہر سال کی۔ حالانکہ بڑی غربت تھی، بڑی غریبی تھی اور بڑی تنگی تھی، حالانکہ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کے گھر میں ہم دن میں کتنے ٹائم کھانا کھاتے جی؟ 3 ٹائم کھاتے۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے بازو کا چولہا بھی نہیں جلا، وہی ستو لائے، پانی میں مکس کیا اور پی گئے، بس بھوک بھی مٹ گئی، پیاس بھی مٹ گئی، دونوں کام۔ یا کھجور کھا لی۔ 3 مہینے چولہا نہیں جلا، 3 دن تو لگاتار کبھی بھی نہیں جلا، یعنی لگاتار 3 دن نبی علیہ السلام کے گھر مبارک میں چولہا لگاتار نہیں جلا، 1 دن 2 دن، تیسرے دن نہیں جلا۔ بیٹا چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریبی کے عالم میں، جب کہ 3 دن یا 3 مہینے گھر میں چولہا ٹھنڈا ہے، اور چیزوں پر اکتفا ہو رہا ہے، لیکن حضور نے اس حالت میں بھی قربانی کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، تو بھائی نہ بھی واجب ہو اپنے شوق سے کر لیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ اگر آپ اپنی ہاتھ میں 1,00,000 2 لاکھ روپے کا موبائل فون رکھ سکتے ہیں، حالانکہ یہ ضروریات اصلیہ میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مقروض ہے تو بات سمجھ آتی ہے، مقروض کا بھی حساب ہو رہا ہے کہ ایسا مقروض ہو کہ اس کے موجودہ پیسوں میں سے اگر قرض کاٹا جائے تو پھر بھی اس کے پاس کم از کم موجودہ دور میں 52.5 تولے چاندی جتنا پیسہ، تقریباً 1,33,000 روپے بنتا ہے۔ 1,33,000 پیسوں میں، کیونکہ آج کل پیسہ نہ لو، پہلے زمانوں میں سونا چاندی ہوتا تھا۔ 7.5 تولے سونے کا حساب ہے کہ جب اونلی سونا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو سونا جو ہے صرف 2-2.5 تولے اور بقایا پیسے پڑے ہوئے ہیں، پیسے بھی 1,33,000 کے پورے نہیں ہیں اور سونا بھی پورا نہیں ہے۔ تو بھائی سونا اور پیسے ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائیں تو ایسے ہر بندے کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اب ایک اور یہ مسئلہ ہے کہ جی جوائنٹ فیملی ہے، کیونکہ ہم اکٹھے رہتے ہیں تو بھائی سب کی طرف سے ہے قربانی، ابو جی کر رہے ہیں تو بچوں کی طرف سے بھی ہے، نہیں،
ابو جی جو کر رہے ہیں وہ ابو جی کی طرف سے ہے. بیٹا اگر خود اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے 1,33,000 روپے کی مالیت کا سونا چاندی پیسہ مکس کر کے اگر 1,33,000 روپے بن جائے تو پھر ہر ایسے بندے پر قربانی کیا ہے جی؟ لازم ہے. اور حضور کا فرمان سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، نماز پڑھنی تو دور کی بات ہے، فرمایا ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے کہ جس کے پاس استطاعت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، اس کو قریب بھی نہیں آنا چاہیے. عید کی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے. ہوں ہے نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب فتویٰ لا رہے ہیں، میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ حضور نے فتویٰ دیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے. تو اگر کسی بندے کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ بھی سمجھ لیجئے، گھر میں لگا ہوا اے سی آپ کی ضروریات اصلیہ نہیں ہیں، گھر میں آپ کے پاس آئی فون ہے 1.5-2 لاکھ کا، یا بعض لوگ پاس 5-5 لاکھ روپے والا ہے، تو وہ ضروریات اصلیہ میں سے نہیں ہے. موبائل فون کی ضرورت وہ بٹن والے 1500 کے موبائل سے بھی پوری ہو جائے گی، آپ کی ضروریات میں سے نہیں ہے. ضروریات اصلیہ میں کیا ہے؟ آپ کی سواری، چاہے گاڑی ہو. شریعت نے اتنی کھلی اجازت دی ہے کہ لینڈ کروزر بھی ہے نا کسی کے پاس ایک ہو، وہ اس کی سواری ہے، اس پہ شریعت کا حکم نہیں لگتا. چاہے 50 کروڑ والی گاڑی رکھی ہو، ایک ہونی چاہیے، ایک گاڑی جو اس کے اپنے نام. 2 ہوں گی تو پھر اس پر یہ قربانی کا حکم، زکوٰۃ کا حکم اس پہ لگے گا. قربانی اور زکوٰۃ میں ڈفرنس سمجھ لیں. قربانی کا حکم اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے سال کے بعد. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگر سال گزرا ہو پیسوں پر، حولان حول، سال گزر گیا، 1 سال گزر گیا، تو ایسے بندے پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ واجب، لازم ہو جائے گی. 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے بھی ہوں، 1,33,000 روپے، اور سال گزر گئے، یہ کم از کم ہے. زیادہ زیادہ جتنا ہوگا وہ پھر 2.5% کے حساب سے. زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی میں سال کی شرط. عید کے تیسرے دن بھی کسی کے پاس پیسہ آ گیا، تیسرے دن، ہمارے علماء نے مسئلہ لکھا کہ ایسے بندے پر تیسرے دن ہی قربانی لازم ہے، شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، یعنی تیسرے دن شام سے پہلے پہلے اس کے پاس جناب 2-3 لاکھ روپے آ گیا، اور وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، اپنے ذاتی، اس کو کسی نے تحفہ دے دیا یا کسی نے کوئی ہیلپ کر دی، اس کے پاس موجود ہیں. عید والے دن سے لے کے تیسرے دن تک آ گئے، اسی وقت اس پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. زکوٰۃ میں ایسا نہیں، زکوٰۃ میں کہتے سال گزرے. تو قربانی کا مسئلہ اور زکوٰۃ کے مسئلے میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے. تو اگر گھر میں 2 بھائی ہیں، والد صاحب ہیں، تو والد صاحب علیحدہ کریں گے اگر ان پر ہے، اور بیٹا علیحدہ کرے گا. وہ کہے گا جی میں تو ابو جی کو خرچہ دیتا ہوں، تو بھائی ابو جی کو آپ خرچہ دیں، وہ ان کے لیے تحفہ ہے. لیکن آپ کے پاس جو بچے ہوئے پیسے ہیں نا، شریعت کا حکم اس پہ لگے گا کہ آپ کے پاس ذاتی طور پر کتنے پیسے ہیں. تو گھر میں شریعت نے گھر پر زکوٰۃ کا حکم نہیں لگایا. گھر جتنا مرضی مہنگا ہو رہنے کے لیے، تو شریعت کہتی ہے اس پہ زکوٰۃ اور قربانی کا فرض ہونا لازم نہیں ہے. آپ کی سواری پر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کے قرض وہ دیکھا جائے گا، وہ بھی بیچ میں سے کاٹا جائے گا موجودہ پیسوں میں سے، ٹھیک ہے. آپ کی جو ضروریات کی چیزیں، اوڑھنے بچھونے کی، پہننے کی، کپڑے، گھر میں رہنے کے لیے جو برتن ہیں، جو آپ کی یہ ہے ضروریات اصلی، اس کو شریعت نے کہا یہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے. بقایا آپ کی ضرورت یہ بنیادی نہیں ہے، بنیادی نہیں ہے. آپ نے موبائل فون رکھا ہے، گھر میں LCD لگی ہوئی ہے جناب 1 لاکھ روپے کی، ہاتھ میں موبائل ہے 2 لاکھ روپے کا، جناب گھر میں 1.5 لاکھ روپے کا AC لگا ہوا ہے. تو یہ آپ کی بنیادی ضروریات میں سے ہر ایسے بندے پر قربانی لازم ہے. ایک قربانی تو لازم ہے، ایک. اب بعض کچھ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم خوشی سے قربانی کر رہے ہیں، ہم پر لازم نہیں ہے، تو ہم کس کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ کسی کے لیے. تو یاد رکھیں، اول قربانی اپنی طرف سے کریں.
پہلی قربانی آپ کی اپنی طرف سے ہونی چاہیے. دوسری قربانی آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ فوت شدہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اور یہاں تک کہ آنے والے زمانے میں کسی نے پیدا ہونا ہے. مثال امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے جب وہ ختم خواجگان پڑھتے ہیں حضرت امام مہدی کا نام لے کر امام مہدی کو بھی ثواب پہنچاتے ہیں. حالانکہ امام مہدی تو آئے نہیں, ابھی انہوں نے آنا ہے. جب ان کا ظہور ہوگا, پیدا ہوں گے, پتہ نہیں ہوئے کہ نہیں ہوئے, ابھی اس کا علم نہیں ہے, لیکن جب بھی ہوں گے تو پہلے سے مشائخ پڑھتے آ رہے ہیں, ان کو سال ثواب پہلے سے کر رہے ہیں. اب کوئی کہے گا یہ کہاں سے دلیل ہے؟ یہ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضور نے 2 قربانیاں کی ہیں. کتنی کی ہیں؟ 2 قربانی. ایک قربانی نبی علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے, اور نبی علیہ السلام جانور ذبح کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے یا اللہ اللہم تقبل من حاضی من آل محمد, یا اللہ اس کو میری اور میری آل کی طرف سے قبول کر لے. اور یہ جو دوسری قربانی ہے نا, یا اللہ میں اپنی امت کے ان غریبوں کے لیے جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں. حضور نے ان کے لیے قربان, مقصد تو ثواب ہے نا, گوشت تو نہیں مقصد. تو جن غریبوں نے جو قربانی غریب نہیں کر سکتے, نبی علیہ السلام نے ان کے لیے خود قربانی کی ہے. اور حضرت علی آئے آپ حضرت علی پہ, تو حضور کا دنیا سے وصال ہوا. حضرت علی المرتضیٰ بھی 2 قربانیاں کرتے تھے. تو کہا حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک تو قربانی میری طرف سے ہے اور دوسری قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. دیکھیں مسئلہ حل ہو گیا. آنے والے زمانے کے لیے بھی کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے, کسی کو ثواب اصال ہو سکتا ہے, اور ماضی میں بھی گزرے ہوئے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یعنی فوت شدہ کے لیے بھی اور جس نے بھی پیدا ہونا ہے ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے قربانی کی, اور یہاں تک کہ جب حج کا موقع آیا, انشاءاللہ اگلے جمعے پر حج پر ہم کریں گے تو تفصیل وہاں بتاؤں گا. تو حضور نے 100 قربانیاں کی تھیں, 100 اونٹ. یہ ایک ایسی سنت ہے بہت میں نے کبھی نہیں سنی کہ کسی بندے نے کبھی 100 اونٹ قربانیاں کی ہوں, یا 100 قربانیاں 100 جانور کی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر کتنے جانور قربان کیے جی؟ 100 اونٹ. 100 اونٹ کیے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ جانور لائے گئے نا, اب عجیب ہی منظر تھا. ہوتا یہ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور نہیں کرو, گھبرا جائے گا. نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا علی یہ 5 جانور لائن میں کھڑے کر کے میرے پاس لاؤ. 5 جانور لائے, نبی علیہ السلام کھڑے. ایک جانور کو حضور علیہ السلام نہر کرنے لگے, وہ 5 ہی اپنی گردن آگے کر رہے ہیں کہ حضور ہماری گردن پہ چوری پھیری ہے. خوش قسمت تھے نا کہ جن کو نہر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ایک جانور, پھر دوسرے کو, حتی 5 جانور. ہوتا یہ ہے کہ ایک جانور ذبح کرو تو 4 جو ہے نا وہ بیچارے پریشان ہونے چاہیے, گھبرانا چاہیے, وہ دوڑنا چاہیے ان کو. لیکن یہاں کیا ہے, عجیب ہی منظر ہے کہ 5 جانور اپنی گردن پیش کر رہے ہیں کہ حضور ہمیں قربان کرے پہلے. تو نبی علیہ السلام نے 5 ایسے نہر کیے. آگے صحابہ کرام اس کا پھر گوشت بناتے جاتے, اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے جاتے. تو جو نبی علیہ السلام نے وہاں 5 کیے, جب 63 کی تعداد پوری ہوئی نا تو بقایا حضور نے فرمایا علی اب بقایا جانور تم کر کے آ جانا, بقایا تم کر کے آ جانا. اور پھر جب شام کا وقت ہوا تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس صحابہ کرام نے گوشت بھجوایا. تو میں نے پوچھا یہ گوشت کس کا ہے؟ کہا جی گائے کا گوشت ہے. کس کا گوشت ہے جی؟ گائے کا. تو کہا یہ گائے کا, حضور نے تو اونٹ کی ہیں. فرمایا نہیں, یہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی ہے اور اپنی طرف سے اونٹ کی ہیں. ہر بیوی 9 بیویاں نبی علیہ السلام کی اس وقت موجود تھی. 9 ازواج مطہرات کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک گائے ہر بیوی کے لیے کی, ہر بیوی کے لیے. اب دیکھو اتنا غریبی کا دور ہے بھائی, کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اتنا غریبی کا دور ہے تو کسی کی ہیلپ کر دینی چاہیے,
جیسے آج ہمیں سوشل میڈیا پہ کچھ نام نہاد قسم کے اسکالر، غامدی جیسے کوئی بے وقوف قسم کے لوگ کہ جناب یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح دنیا میں نسل ختم ہو جائے گی. او نبی علیہ السلام 1400 سال سے امت کر رہی ہے بھائی، تو جانور نہیں ختم ہوئے. حالانکہ دیکھیں، اندازہ لگائیں، اللہ حضور نے برکت کی دعا دی ہے بکریوں کو اور ان قربانی والے جانور کے لیے. حضور نے برکت کی دعا کی ہے. اب اندازہ لگائے، کتیا ہے نا، کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 9 10 7 بچے دیتی ہے. لیکن آپ کو زیادہ تعداد میں بکریاں نظر آئیں گی. بکری 1 یا 2 بچے دے دے گی. لیکن کیا وجہ ہے؟ یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے جانوروں کے لیے کی ہے. ہونا تو چاہیے دنیا میں کتے زیادہ ہوں، لیکن وہ نہیں ہے. پلیت جانور ہے نا، وہ نہیں ہے. کیا زیادہ ہے جی؟ بکریاں. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں دنیا اس کو ذبح کر رہی ہے. اور بھائی وہ تو چھوڑو، پورا سال مدرسوں میں گوشت ہی نہیں ختم ہوتا. آپ جامعہ نعیمیہ چلے جائیں، نظامیہ چلے جائیں، بچے 2 تنگ آ گئے ہیں کہ بھائی یار بکری تو رہا، ہم کو دال کھوا دیو. ہم خود کھاتے رہے ہیں جب مدرسے پڑھتے تھے نعیمیہ میں، تو ہم خود یار کی ہر وقت گوشت، پورا سال مدرسے میں گوشت نہیں ختم ہوتا. کیا وجہ ہے؟ یہ وہ حضور نے جو دعا کی ہے نا ان کے لیے، یہ وہ برکت چل رہی ہے ابھی تک. تو غامدی جیسے یہ عجیب قسم کے اسکالرس کو یہ نہیں پتہ، یہ اسکالر نہیں ہیں، یہ ایسے بے وقوف ہیں، پتہ نہیں کتنے اسکالر بن گئے کہ جناب یہ سے نسل ختم ہو جائے گی تو کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ قربانی کریں. بھائی قربانی حضور نے فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے جو قربانی کرنے کے باوجود نہ کرے. اور تو سمجھا رہا ہے کہ جناب نسل ختم ہو جائے گی. نسل نہیں ختم ہوتی، بلکہ نسل ایسے ہی بڑھے گی. اور دیکھیں ایک قربانی سے ایک قربانی سے کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. وہ جس نے پالا، جو گاڑیوں میں لے کر آیا، جو کسائی ہے، اور جن لوگوں نے کہ گھروں میں گوشت پہنچے گا، کتنے لوگوں کا رزق اللہ نے ایک قربانی سے وابستہ کیا. اگر یہ قربانی آج بند کر دی جائے تو ہر سال جو پاکستان کو اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے گورنمنٹ کو. پھر آگے کھالوں کا سسٹم علیحدہ ہے، وہ ایک علیحدہ ایک انڈسٹری ہے، ایک علیحدہ ایک کاروبار ہے کہ جو ایک قربانی کی وجہ سے چلتا ہے. اگر قربانی نہ ہو تو یہ لیدر کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکمت ہے، اللہ نے دنیا میں اسباب جوڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. اگر یہ قربانی اتنی ضروری نہ ہوتی نا تو نبی علیہ السلام ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کوئی غیر ضروری کام کر دیں. تو حضور نے تو ہمیں یہی سکھایا نا، من حسن الاسلام ہی ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ بندہ ہر غیر ضروری کام کو چھوڑ دے. یہ حضور نے اسلام کی خوبصورتی بیان کی ہے. اگر غیر ضروری ہوتا تو نبی علیہ السلام کبھی نہ کرتے، ترک کر دیتے. بلکہ دیکھیے غریبی کا دور تھا شروع کا، تو حضور نے پہلا حکم قربانی کے بارے میں جو دیا، اکثر لوگ محرم آنے پر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی قربانی کا گوشت محرمہ سے کھانا چاہیے کہ نہیں. اور بھائی کس نے پابندی لگائی ہے؟ مجھے بتائیں، واقعہ کربلا پہلے ہے یا قربانی پہلے؟ قربانی پہلے ہوئی ہے، واقعہ کربلا 60 سال بعد ہوا ہے. حضور نے قربانی کی ہے 1 ہجری، پہلا سال ہجری کا، جب حضور مدینہ آئے ہیں ہجرت کر کے، پہلے سال سے حضور قربانی کر رہے ہیں. اور کربلا کا واقعہ کب ہوا ہے؟ 60 سال بعد، 60 ہجری میں کربلا کا ہوا ہے. اب یہ اندازہ آپ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی ترک نہیں کی، 60 سال تک ہوتی رہی، اور کربلا کا واقعہ 60 سال کے بعد ہوا ہے. تو قربانی کے گوشت کا یا قربانی کا واقعہ کربلا سے کوئی بھی تعلق. ایک حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ حضور نے فرمایا تھا کہ جی شروع میں کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا گھر میں، وہ بانٹ دیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں غربت تھی. نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری امت کے غریبوں تک بھی یہ قربانی کا گوشت پہنچ جائے، کیونکہ ان کو کبھی کبھی کھانا نصیب ہوتا تھا گوشت، غریبی بڑی تھی.
تو حضور نے اس لیے شروع میں یہی فرمایا کہ میں نے تمہیں، پھر فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا قبروں پر جانے سے، اب تمہیں حکم دیتا ہوں فزوروها، جایا کرو قبروں میں، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا، اولیاء اللہ کے مزار قبریں ہیں نا، مزارات یہ قبریں، تو حضور نے حکم دیا کہ تم وہاں جایا کرو۔ اور دوسری بات فرمایا میں تمہیں منع کرتا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا گھر میں، اب تمہیں حکم دیتا ہوں، تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جب تک چاہے جی میں آئے تم کھاؤ یا رکھو یا سنبھالو، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن ایک مستحب عمل یہ ہے کہ اگر آپ قربانی کا جانور کریں تو اس میں 3 حصے کر لیجیے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے عزیز و قارب کے لیے، ایک قریبوں کے لیے۔ اگر کوئی ایسا نہیں بھی کرتا، فرض کریں، تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ قربانی اس کی ہو جائے گی، ایسا اگر کوئی نہ بھی کرے تو۔ لیکن اگر اللہ کے راستے میں دے دے، قربانی جب اللہ کے لیے کی ہے تو پھر گوشت کا لالچ کیا کرنی ہے؟ اگر جو قربانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ پورا سال بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے کہ جو بیچارے نہیں یہ کھا سکتے یا پورا سال استطاعت نہیں ہوتی، ان کو دے دے۔ حضور علیہ السلام کا یہی طریقہ ہے۔ بلکہ بی بی عائشہ صدیقہ کی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام شام کے وقت آئے گھر میں، عید کے، بڑی عید کا موقع تھا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی گھر میں کچھ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایک برتن میں تھوڑا سا گوشت رکھا ہوا ہے، بقایا دے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو دیا وہ باقی ہے، جو رہ گئے یہ فانی ہے۔ جو دے دیا نا وہ اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا ہے اللہ کے، اب وہ جو بچ گیا ہے، ایک تھوڑی چند بوٹیاں تھی وہ برتن میں، فرمایا یہ جو ہے یہ فانی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی ترغیب بھی دی۔ ہم میں سے ہر بندے پر ذاتی طور پر دیکھے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میرے پاس کتنے وسائل ہیں، میرے پاس کتنی استطاعت ہے، وہ بندہ اپنے حساب سے، اپنی جیب کے حساب سے قربانی کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا اور استطاعت رکھتا تھا تو حضور کی فرمان سن لیجئے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے کوشش کیجئے، عید کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، پوری زندگی بندہ کماتا ہی رہتا ہے، تو کوئی نہیں، سال کے بعد کوشش کریں۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے کچھ بھائی ہیں تو ان پہ قربانی لازم نہیں، بیچارے غریب ہیں، لیکن پورا سال وہ قربانی کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، یار میں نے قربانی کرنی، تو عید کے موقع پر جناب وہ جانور ذبح کر رہے ہوتے تھے، پورا سال غریبی، لیکن عید کے موقع پر جانور ذبح۔ تو کہا اگر ایک دفعہ بندہ کوئی نیت کر لینا دل میں کہ یار میں نے قربانی کرنی ہے، تو اللہ ہر سال اس کا یہ سبب پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک دفعہ کہہ دیا یار ایت کی تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ نہیں، وہ حالات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں رہنے، پورا زندگی یہی مسئلہ ہم سنتے رہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات تو کبھی ٹھیک ہوئے ہی نہیں۔ تو اس لیے حالات پر نہ جائیں، حالات بنانے والے رب پر جائیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ